الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تقسیم الفعل باعتبار زمنی، یعنی فعل کی زمانے کے لحاظ سے تقسیم، یعنی اوبیسلی اسم میں تو ایک معنی پایا جاتا ہے، لیکن فعل میں ایک کسی کام کا بھی معنی پایا جاتا ہے، کسی کام کے کرنے کا، اور اس میں زمانے کے بھی تعین ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی کے زمانے میں ہوا ہے، حال میں ہوا ہے یا مستقبل میں ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق پاسٹ سے یا پریزنٹ سے یا فیوچر سے۔ تو پہلا ہے الفعل الماضی، یعنی وہ فعل جس میں ماضی کا معنی ہو، کام کے کرنے کا ماضی کے زمانے میں معنی ہو، جیسے الامثلہ مثال کی جمع ہے، مثالیں جرى الکلب، جرا کا مطلب ہے بھاگا، کون بھاگا؟ الکلب، یعنی کتا بھاگا۔ وقف کا مطلب ہے کھڑا ہوا یا رکا، دونوں معنی ہے۔ وقف الرجل، آدمی کھڑا ہوا یا رکا۔ ضاع کا مطلب ہے گمی، الکتاب کتاب، ضاع الکتاب کتاب گمی۔ دقت الساعۃ، دقہ کا مطلب ہوتا ہے بجی، اور پھر یہ آخر میں جو تا ہے ساکن، یہ مؤنث کی نشانی ہے، اس لیے کہ آگے جو فاعل ہے جو بج رہی ہے وہ اس کے آخر میں گولتا ہے، وہ مؤنث ہے، تو اس لیے دقت آیا ہے، دقت الساعۃ۔ پھر یہ آخر میں جو تا ہے دقت، یہ تا ساکن تھا اور آگے جو الف لام ہے اس کا لام بھی ساکن تھا، دونوں ساکن جب دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پہلے ساکن کی جگہ زیر لگ جاتی ہے، اس ساکن کو ہٹا کے زیر لگا دی جاتی ہے۔ جیسے یہ دقت الساعۃ تھا، تو اس کو ملا کے ہم پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا دقت الساعۃ، یعنی گھنٹی بجی، یا آپ کہہ سکیں گھڑی بجی، الساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں، یعنی گھڑی بجی۔ تو یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح جاءت، یہ جاء مذکر کے لیے تھا، یعنی وہ آیا، جاءت آئی، یعنی آخر میں تا جو ہے لمبی تا سکون والی، یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ پھر آگے الف لام آ جائے تو وہی چیز جو دو ساکن ملتے ہیں، تا کا ساکن اور آگے الف لام کا ساکن جب ملتا ہے تو پہلے ساکن کو ہٹا کے اس کی جگہ زیر لگائی جاتی ہے۔ جیسے جاءت البنت، جاءت آئی، البنت لڑکی۔ باضت، اسی طرح وہی چیز ہے مؤنث والی۔ باضا کا مطلب ہوتا ہے انڈا دینا، اور باضت انڈا دیا کس نے؟ کسی مؤنث نے، کیونکہ آخر میں تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے۔ الدجاجت کا مطلب ہے مرغی، یعنی مرغی نے انڈا دیا۔ اچھا، اسی کی تحلیل جو ہے وہ آگے ہو رہی ہے، البحث، یعنی اسی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں تأمل الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقہ، کہتے ہیں ان پچھلی مثالوں کو دیکھیں آپ تو ان کے الفاظوں پر اگر غور کریں آپ، تجدها افعالا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ افعال ہیں، یعنی فعل ہیں پہلے الفاظ جو ہیں، جرا، وقف، ضاع۔ تو لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، کیونکہ ہر ایک جو لفظ ہے، یہ ضاع ہو گیا، وقف، جرا، تو یہ سارے کسی کام کے خاص زمانے میں ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ، اگر آپ اس کے زمانے پر غور کریں، فی کل منہا، یعنی ان سارے الفاظ میں آپ زمانے پر ان کے غور کریں، وجدتہ زمنا ماضیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ماضی کے زمانے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں جرى الکلب، کتا بھاگا، وقف الرجل، آدمی کھڑا ہوا، ضاع الکتاب، کتاب ضائع ہوئی یا گم ہوئی، یہ سارے ماضی کے معنی کو بیان کریں۔ فکلمۃ جرى فی المثال الاول، پہلی مثال میں جو جرا کا لفظ ہے، تدل علی الجری فی الزمن الذی مضى قبل التکلم، یعنی جرا کا جو لفظ ہے وہ بھاگنے کی دلالت کر رہا ہے اس زمانے میں جو ایک بات کرنے والے کی بات کرنے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہے، یعنی اس سے پہلے کتا بھونک چکا ہے، مثال کے طور پر۔ وکلمۃ وقف، اسی طرح جو لفظ وقع ہے فی المثال الثانی، دوسری مثال میں، تدل علی الوقوف فی الزمن الذی مضى قبل التکلم ایضا، کہ یعنی دوسری مثال میں جو وقف کا لفظ ہے، یعنی وہ کھڑا ہوا یا رکا، یہ اس کی بات کرنے سے پہلے یہ کام ہو گیا تھا، اس سے پہلے کے زمانے میں یہ کام بھی ہو چکا تھا۔
وہلم جرا، اور اسی طرح باقی مثالوں کی بھی تحلیل ہے۔ ولذالک تسمى کل کلمۃ من الکلمات، اسی لیے اس طرح کے جو سارے کلمات ہیں، جرا ہو گیا، وقفہ اور باغا، اسی طرح کے جو الفاظ ہیں، کل کلمۃ من الکلمات فعلا ماضیا، ان کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ وکذالک جمیع الکلمات التی من هذا النوع، اور اسی طرح کے اسی قسم کے جو باقی کلمات ہیں سارے، وہ فعل ماضی ہی کہلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے قاعدے کی طرف، جو اس کا قاعدہ کلیہ ہے، کس سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ الفعل الماضی هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضی، یعنی فعل ماضی ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کسی کام کے ہونے، اور وہ بھی ماضی کے زمانے میں ہونے پر دلالت کرے، کسی کام کے ماضی کے زمانے میں ہونے پر دلالت کرے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب یہ فعل ماضی کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی، اور پھر ایک جو ہے اس میں ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ فعل ماضی میں زمانہ ماضی کا پایا جائے گا، پھر آگے جو اس کی تقسیمات آتی ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ واضح۔ اب یہ آگے فعل مضارع کی بحث ہے۔ الفعل المضارع یعنی فعل مضارع، اس کی مثالیں ہیں الامثلہ، پہلی مثال اغسل یدی، اغسل کا مطلب ہے میں دھوتا ہوں، میں دھوتا ہوں۔ غسل کا مطلب ہے اس نے دھویا، اور یغسل وہ دھوتا ہے، اس سے پھر اغسل، یعنی کسی بھی لفظ کے جو فعل ماضی ہے اس کے شروع میں حمزہ، تا یا نون، ان چاروں حروف میں سے کوئی ایک لگانے سے وہ مضارع بن جاتا ہے۔ اور حمزہ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں، اغسل میں دھوتا ہوں، یدیہ، ید کا مطلب ایک ہاتھ، یدین کا مطلب دو، اور یدیہ یعنی میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہوں۔ اسی طرح البس ثیابی، لبس اس نے پہنا، اور یلبس وہ پہنتا ہے۔ اسی طرح البس، وہی میں نے جو پچھلی مثال بتائی کہ جب حمزہ شروع میں آئے گا البس، اس کا مطلب ہے میں پہنتا ہوں، لبس البس میں پہنتا ہوں، ثیابی اپنے کپڑے، میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں۔ اسی طرح نلعب بالکرہ، نلعب، لعب یلعب، اور پھر میں نے آپ کو 4 الفاظ بتائے، حمزہ، نون، یا، تا۔ اب حمزہ کی بات گزر چکی کہ حمزہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے میں دھوتا ہوں، میں پہنتا ہوں۔ اسی طرح جب نون آتا ہے نلعب تو اس کا مطلب ہے ہم کھیلتے ہیں، نلعب ہم کھیلتے ہیں، بالکرہ تھی یعنی ہم گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، کرہ گیند کو کہتے ہیں۔ نمشی، اسی طرح مشا یمشی، اس سے نمشی جو نون شروع میں آتا ہے، نمشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چلتے ہیں، مشا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، نمشی ہم چلتے ہیں۔ فی الحقول، حقول حقل کی جمع ہے، اور اس کو کھیت کو حقل کہتے ہیں۔ نمشی فی الحقول ہم کھیتوں میں چلتے ہیں۔ آگے مثال ہے ینبح الکلب، اب وہی حمزہ اور نون کی بات گزر چکی ہے، حمزہ کا مطلب میں، اور شروع میں جو نون آتا ہے اس کا مطلب ہے ہم۔ اب شروع میں یا آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ، اس کا مطلب ہے وہ لڑکا ایک۔ ینبح الکلب، ینبح وہ بھونکتا ہے، یعنی ینبح کا مطلب ہے بھونکتا ہے، نبح اس نے وہ بھونکا، اور ینبح بھونکتا ہے کون؟ الکلب کتا، یعنی کتا بھونکتا ہے۔ اس میں مضارع کا معنی ہے، یعنی حال کا معنی ہے، اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے اگر سیاق دیکھی جائے، کسی خاص سیاق میں آئے تو ینبح الکلب کا مطلب کتا بھونکتا ہے۔ اب کتا مذکر تھا اور غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے شروع میں یا ہے۔ اسی طرح ینتبہ متنبہ ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ الحارث گارڈ جس کو کہتے ہیں چوکیدار جو ہوتا ہے، یعنی چوکیدار خبردار ہوا، متنبہ ہوا۔ ینتبہ متنبہ ہونا، خبردار ہونا۔ تو انتبہ ینتبہ، انتبہ کا مطلب ہے وہ خبردار ہوا، اب یہ ماضی کی بات ہے۔ ینتبہ شروع میں جب یا لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے، یعنی وہ خبردار ہوتا ہے۔ کون؟ الحارث چوکیدار جو ہوتا ہے، چوکیدار خبردار ہوتا ہے۔ تأکل البنت، اب مؤنث کی بات آ گئی۔ حمزہ ہم، نون حمزہ میں،
نون ہم اور یا کا مطلب وہ اور تا کا مطلب وہ لڑکی، یعنی وہ مؤنث. تأکلو شروع میں جب تا آئے گا تو یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تأکل البنت، تأکلو کا مطلب ہے وہ کھاتی ہے، البنت لڑکی، یعنی وہ لڑکی کھاتی ہے. مثال دی. اسی طرح تذبل الوردہ، تذبل مرجھاتا ہے، ذبل یذبل، اور اسی سے تذبل بنا یعنی مرجھاتا ہے. الوردہ تو، الوردہ جو ہے یہ مؤنث آخر میں گول تا کی علامت ہے، اس لیے جو ہے شروع میں تا لگا ہے. مؤنث کے ساتھ فعل بھی مؤنث بن جاتا ہے، یعنی فعل کی شروع میں بھی تا آ جاتا ہے، یعنی فعل میں تبدیلیاں اسی فاعل کے لحاظ سے ہوتی ہیں جو آگے آنے والی. تو الوردہ مؤنث تھا اسی لیے شروع میں تا آ گیا. تذبل الوردہ، الوردہ گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، یعنی گلاب کا پھول مرجھاتا ہے. اب آتے ہیں اس کی بحث کی طرف. کہتے ہیں البحث میں الکلمات الاولی فی الامثلۃ السابقۃ کلها افعال، کہتے ہیں پیچھے جو مثالیں گزری ہیں ان میں جو پہلے الفاظ ہیں، یعنی پہلا لفظ، دو لفظوں سے مل کر بنی ہوئی مثالیں، تو ان میں جو پہلا لفظ آپ دیکھیں تو کلها افعال، سارے فعل ہیں. لأن كل منها يدل على عمل في زمن خاص، کیونکہ ان میں سے ہر ایک لفظ جو ہے نمشی، نلعب، البس، یہ سارے کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ ایک عمل کے کسی خاص زمانے کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وَإِذَا تَدَبَّرْتَ هَذَا الزَّمَنَ الْخَاص، اگر کہتے ہیں اگر اس خاص زمانے پر آپ غور کریں، فی کل منہا، ان سب مثالوں میں، وجدتہ اما حاضرا و اما مستقبلا، کہ یا تو وہ حاضر کا معنی دے رہے ہیں یعنی حال کا معنی دے رہے ہیں، یا وہ مستقبل کا معنی دے رہے ہیں یعنی یا پریزنٹ یا فیوچر کا معنی دے رہے ہیں. فالفعل اغسل، اغسل کا جب لفظ ہے یہ فعل ہے، يدل على حصول الغسل في الزمن الحاضر او المستقبل، تو الاغسل کا جو لفظ ہے یہ دھونے کا حاضر کے معنی میں یا مستقبل کے معنی میں دلالت کر رہا ہے، یعنی میں دھوتا ہوں یا دھوؤں گا. اسی طرح الفعل البس يدل على حصول اللبس في الزمن الحاضر او المستقبل، اسی طرح البس کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، اس کا معنی بن رہا ہے کہ وہ پہننا جو ہے، وہ پہننے کا عمل یا تو حال کے زمانے میں ہوا ہے یا مستقبل کے زمانے میں ہوا. وَيُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا مُضَارِعًا، اسی طرح کے سارے جو افعال ہیں ان کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، کہتے ہیں ان خاص فعل والے جو الفاظ ہیں یعنی البس، نلعب، نمشی، یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو پہلا حرف ہے ان سارے افعال میں، من هذه الافعال واشباهها، اور اسی طرح کے جو دیگر افعال ہوتے ہیں، وجدته حمزة او نونا او یاء، کہ یا تو ان کے شروع میں حمزہ ہوگا یا نون ہوگا یا یا ہوگا یا تا ہوگا. یہ چار حروف کس بات کی علامت ہے؟ فعل مضارع کی. وتسمى هذه الاحرف الاربعة، یہ چار جو حروف ہیں یہ کہلاتے ہیں احرف المضارعہ، ان کو مضارع والے حروف کہتے ہیں. اب آتے ہیں قاعدے کی طرف. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل، یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے هو كل فعل، وہ ہر وہ فعل ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے، يدل على حصول عمل، کہ وہ کسی کام کے فی الزمن الحاضر او المستقبل، کسی کام کے حال کے زمانے یا مستقبل کے زمانے میں ہونے پر دلالت کرتا ہے. ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارع، اور پھر یہ ضروری ہے کہ وہ جو فعل ہے اس کا لفظ کا پہلا جو حرف ہے، اس لفظ کی ابتدائی جو پہلا حرف ہوگا وہ حروف مضارع میں سے ہو. حروف مضارع والی کون کون سے حروف ہیں؟ وہی ہے الحمزۃ والنون والیاء والتاء، یہ چار حروف. تو یہ فعل مضارع کی تفصیل تھی. اسی طرح آ جاتے ہیں فعل امر کی طرف. فعل الامر، تو فعل الامر جو ہے یہ آگے بحث ہے، اس کی بھی مثالیں دی گئی ہیں. الامثلہ: العب بالکرہ، اطعم قطک، نظف ثیابک، نم مبکرا، تمہل فی السیر، اجد مضغ الطعام. تو یہ 6 اس کے لیے انہوں نے جملے دیے ہیں جو سارے امر کے صیغے پر مشتمل ہیں، یعنی ان کے ذریعے کسی کو حکم دیا جاتا ہے. جیسے العب، یعنی کسی کو حکم جب ہم دیتے ہیں تو اس میں سامنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو اس کا
نام محذوف ہوتا ہے یا اس کا ذکر محذوف ہوتا ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے اس میں۔ العب بالکرہ، العب تم کھیلو، بالکرہ گیند کے ساتھ، تم گیند کے ساتھ کھیلو۔ اسی طرح اطعم تم کھلاؤ، تم کھلاؤ۔ قطک، قط کہتے ہیں بلی کو، قطہ کا تمہاری بلی کو، اطعم قطک اپنی بلی کو کھانا کھلاؤ، اطعم کھانا کھلانے کا معنی ہے۔ اسی طرح نظف نظیف رکھو یا صاف ستھرے رکھو۔ ثیابک، ثیاب کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، ثوب کا ثیاب جمع ہے یعنی کپڑے، ثیابک آپ اپنے کپڑے، نظف ثیابک اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھو۔ اسی طرح نم، نم کا مطلب ہے تم سو جاؤ، مبکرن جلدی، نم مبکرن یعنی جلدی سو جاؤ۔ اسی طرح تمہل کرو، آہستگی رکھو۔ فی السیر، سیر یعنی یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیر کہتے ہیں، سیر کے لیے جا رہے تھے یعنی چلنا، تو تمہل فی السیر یعنی چلنے میں آہستگی اختیار کرو۔ اسی طرح اجد اچھی طرح کرو، مضغ چبانا، الطعام کھانے کا یعنی کھانے کو اچھی طرح چباؤ، اجد مضغ الطعام۔ تو یہ جو ہے امر کے صیغے تھے اور اس کے الفاظ انہوں نے ذکر کیا، اس کی وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ البحث الکلمات الاولى فی الامثلة المتقدمة افعال، یعنی یہ جو اوپر مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں، یہ ان جملوں میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہوتا ہے ان سب میں وہ افعال ہے، لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمن خاص، کہ ان میں سے سارے جو افعال ہیں وہ کسی خاص عمل کے خاص زمانے میں ہونے پر دلالت کریں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالِ، ان افعال پر اگر غور کیا جائے، وجدنا المتکلم فی کل منها، تو ان سب مثالوں میں ہم دیکھیں گے، سارے افعال میں دیکھیں گے کہ جو بات کرنے والا ہے، جو کلام کرنے والا ہے، جو کہہ رہا ہے بات کو، یطلب من المخاطب، کہ وہ سامنے والے سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، وَيَأْمُرُهُ أَن يَأْتِيَ عَمَلًا فِي الزَّمَنِ المستقبل، اور وہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں کام آپ مستقبل میں کرو، یعنی ابھی جو وہ بات کر رہا ہے تو وہ کام نہیں ہوا اور سامنے والے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کرنا، یعنی مستقبل کے زمانے میں، اگلے زمانے میں، بے شک وہ 1 منٹ بات کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُسَمَّى كُلُّ فِعْلٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، تو اسی لیے اس طرح کے افعال جو ہیں ان کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ فالفعل العب، تو کہہ رہے ہیں یہ جو فعل العب کا لفظ ہے، فی المثال الاول پہلی مثال میں، یطلب به من المخاطب، تو اس میں مخاطب سے جو سامنے والا ہے اس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اتیان اللعب فی الزمن المستقبل، کہ وہ مستقبل کے زمانے میں کھیلے، وہو لذالک فعل امر، تو وہ فعل امر ہے اس لحاظ سے۔ اسی طرح والفعل اطعم، یہ جو اطعم کا لفظ ہے فعل ہے، فی المثال الثانی دوسری مثال میں، یطلب به من المخاطب حصول الاطعام فی الزمن المستقبل، تو اس لفظ کے ذریعے مطالبہ کیا جا رہا ہے سامنے والے سے، مخاطب سے، کہ وہ اگلے زمانے میں یعنی اگلے مستقبل کے زمانے میں کھانا کھلائے، یعنی بے شک وہ 1 منٹ کے بعد کا مطالبہ کہ آپ کھانا کھلائیں، یعنی ممکن ہے اگلے لمحے کھلانے کا کھے، لیکن جس لمحے بات ہو رہی ہے اس میں وہ اس فعل کا وجود نہیں ہے، مستقبل میں کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ لِذَلِكَ فِعْلُ أَمْرٍ أَيْضًا، تو یہ اس لحاظ سے بھی وہ فعل امر ہے۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ السَّابِقَةِ، اور اسی طرح جو باقی افعال ہیں ان کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس میں قاعدہ کیا ہے؟ فعل الامر هو كل فعل يطلب به، فعل امر وہ ہے ہر وہ فعل ہے، یطلب به جس کے ذریعے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، حصول شیء فی الزمن المستقبل، کہ کسی کام کو مستقبل کے زمانے میں کیا جائے، یعنی کسی کام کو مستقبل میں کے زمانے میں کیے جانے کا مطالبہ جس فعل کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی قاعدہ ہے، اس کی جو تمرینات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بنائی جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔